محترم المقام قائد ملت حضرت مولانا رستم علی انجم صاحب، محترم مفتی نور حسن ایڈوکیٹ صاحب، دیگر علماء کرام اور سینئر اساتذہ کرام اور میرے شمع تصوف کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل سعید میں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرس کے حوالے سے اور حضرت الحاج فقیر محمد ابراہیم کے عرس کے سلسلے میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو مختصراً سورہ آل عمران کی آیت کردہ اسی آیت کے ضمناً انشاءاللہ الرحمن مختصراً سیرت النبوی پر چند گزارشات پیش کرنے کے بعد اپنے تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں ان اشعار کے ساتھ شروع کروں گا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کے تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوروں راحت، میں اگر سات سمندر بھی نچوروں راحت، آپ کے نام کی ایک میم بھی نہیں لکھ سکتا۔ محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدسہ ربیع الاول کے سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی رحلت و وصال بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو بحیثیت مسلمان اگر کسی شخصیت کا سب سے زیادہ ہم مسلمانوں اور انسانوں کے اوپر بے شمار احسانات ہیں تو وہ شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات والا صفات ہیں۔ تو آج کی اس محفل سعید کی وساطت سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں کو، صحابہ کرام کی جماعت کو جو آپ کے براہ راست مخاطبین ہیں، ان سے کہہ دیجئے، ان کو یہ پیغام دیجئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ لوگوں کو اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، اتباع کرو۔ یعنی اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ لوگوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو اس اتباع اور اطاعت و پیروی کے نتیجے میں اللہ رب العزت انسانوں کو اور مسلمانوں کو کن انعامات سے نوازتا ہے، تو اللہ رب العزت خود جب فاتبعونی پر مسلمان عمل پیرا ہوں گے تو اللہ رب العزت خود ان انسانوں سے محبت کریں گے، اور مسلمانوں پر، انسانوں پر اللہ کا سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے، مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے۔ اس سے بڑی رحمت اور کرم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ کے اندر اطاعت و پیروی کے نتیجے میں یہ بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگ رسول اکرم کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جہاں جہاں اطیع اللہ آیا ہے وہاں وہاں اطیع الرسول بھی آیا ہے۔ اطیع اللہ اور اطیع الرسول ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ اب اس زمین میں بنیادی جوہری فرق یہاں پر یہ ہے کہ جب اطاعت کے ساتھ محبت جڑ جاتا ہے، یعنی اطاعت اور محبت ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے
اور وہ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اطاعت اور محبت کی بات کرتے ہیں تو اس اطاعت اور محبت کے جو حاصل جمع ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہی اطاعت اور محبت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جب ہم اطاعت و محبت کو جمع کرتے ہیں تو وہ اتباع اور پیروی بن جاتا ہے۔ یہی اطاعت و محبت کو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کریں گے تو اس کے نتیجے میں عبادت جنم نہیں لیتا، چونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرتے ہیں۔ تو جس طرح اب اس آیت مبارکہ کے اندر سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم جس شخصیت سے، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت سے اور اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں، تو اللہ خود ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ محبت زبان سے محبت کا فقط دعویٰ کرے اور آپ کے عمل، آپ کے کردار سے اس محبت کا عملی نمونہ نظر نہ آئے، تو یہ ٹوٹلی منافقت پر مبنی ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کی بات کریں تو اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جن ہستیوں سے ہم محبت کرنے کا دعوے دار ہیں، اب شیخ یہی ہے کہ جن ہستیوں سے ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے وہ ان ہستیوں نے کون سے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کیا ہے، اس راستے کو، اس نقش قدم کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نے بھی اسی نقش قدم کو فالو کرنا ہے، تاکہ بروز قیامت بھی ہم گناہگار انسان بھی انہی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا بھی محشور ہو۔ اب اسی محبت کا تقاضا ہے کہ جب ہم اسی محبت کو آج کے دور میں جب ہم ایز نوربخشی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہماری وابستگی ہم اپنے پیران طریقت کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس محبت و عقیدت کے اظہار کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان ہستیوں کے ناموں کا مالا جپے، ان ہستیوں کے صرف تسبیحات پھیرتے رہیں، تو یہ محبت کا عملی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ مثال کے طور پر اگر ہم الحاج فقیر محمد ابراہیم علیہ الرحمہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے جس عظیم تعلیمات کو حقیقی معنوں میں ہمارے نوربخشی اسلاف کے بزرگوں کی تعلیمات کو جس طرح انہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ان اساتذہ کرام کو اپنے مریدین کے اندر منتقل کیا، اور آج ہم اس اسلاف کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ان تعلیمات کو اپناتے ہوئے انہی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش جو شخص کریں گے، وہ شخص حقیقی معنوں میں فقیر علیہ الرحمہ اور سلسلہ ذہب کے بزرگان سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، پورے نوربخشی دنیا میں اگر ہم نظر دورائیں تو اعتکاف ریاضت کو ایک نفلی عبادت سمجھ کر، ایک معمولی اور رسمی جزئی عبادت سمجھ کر ہمارے بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے معترضین حضرات اعتراض کرتے ہیں۔ میں خود بحیثیت طالب علم، میں نے جب اس ہی مسلک کے اندر آنکھ کھولی اور شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسی مسلک کے تعلیمات کا باقاعدہ تنقیدی جائزہ لیا، اگر میں صرف اسی معاشرے میں پل بھر کر اگر فقیر علیہ الرحمہ کے ان کے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ان کی تعریفیں کریں، قائد ملت کی تعریفیں شروع کریں، تو ہو سکتا ہے کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، لیکن بحیثیت دینی طالب علم جب دیگر مسالک کی تعلیمات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے اپنے اسی
سلسلے کی تعلیمات کو تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھا اور پرکھا، اور دیگر اہل سنت کے ہاں جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں ان کو بھی نہ صرف مشاہدہ کیا بلکہ ان سلاسل طریقت کے پیروں کے پاس جا کر تجربہ بھی کیا کہ وہ کن تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہے۔ تو میں بلا مبالغہ یہ بات نہ صرف دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلکہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کے اس دور میں پوری دنیا میں اگر تصوف کی تعلیمات پر اگر کوئی قوم، اگر کوئی جماعت حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہیں پریکٹیکلی، تو وہ سلسلہ عالیہ صوفیہ نوربخشیہ کے یہ پیروکاران ہیں۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم مختصراً نوربخشی تاریخ کے اوپر نظر دورائیں تو جیسا کہ ہر قوم کے اندر عروج و زوال کا آنا یقینی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ نوربخشیہ کے ہمارے مبلغین ثلاثہ ہیں، ان کے بعد حضرت میر عراقی علیہ رحمہ کے بعد میر دانیال دانا شہید ہوئے، ان کے بعد باقاعدہ سلسلہ نوربخشیہ کے ہاں ایک زوال علمی حوالے سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی ہمیں زوال دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو ہمارے اسلاف کی تعلیمات تھی، یہ ریاضت، یہ اعتکاف یا خانقاہی نظام، یہ ہماری اصل تعلیمات تھی، یہ متروک ہو گئے، ہم سے ترک ہو گئے۔ ہمارے جو پیران طریقت ہیں وہ ان چیزوں سے ناآشنا اور نابلد ہو گئے، اور باقاعدہ جس طرح ابھی پنجاب میں موروثیت کے تحت پیروں کا سلسلہ چل رہے ہیں، اسی طرح نوربخشیہ کے ہاں بھی موروثیت کا دور شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد علمی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نشاط ثانیہ اگر ہم کہہ لیں تو اس میں علمی حوالے سے علامہ بشیر مرحوم علیہ رحمہ نے نشاط ثانیہ کا کردار نبھایا، اور روحانی حوالے سے جو اصل تعلیمات تھی وہ الحاج فقیر محمد ابراہیم نے ہمارے بزرگوں کی اصل تعلیمات کو یہاں پر متعارف کرایا۔ اب اس ضمن میں بہت سارے علماء کرام اعتراض کرتے ہیں کہ با فقیر علیہ رحمہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، وہ چالاک تھے، فلاں فلاں، مطلب مختلف 100 بہانے بنا کے اعتراض کرتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ اگر الحاج فقیر محمد ابراہیم ان پڑھ جاہل تھے، اور یقیناً تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور جو اعتراض کرنے والے علماء ہیں میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ با فقیر علیہ رحمہ ان پڑھ تھے، تو اگر وہ ان پڑھ تھے، آپ عالم دین ہیں، خود کو عالم سمجھتے ہیں، مفتی سمجھتے ہیں، یا جتنا بڑا آپ خود کو اسکالر سمجھتے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے لیے مجلس پرووائڈ کرتے ہیں۔ سلسلہ نوربخشیہ کے بزرگان نے جو اعتکاف اور ریاضت کا جو نصاب مقرر کیا ہے اس کو آپ بنا کر پیش کریں، پریکٹیکلی عمل کرنا دور، آپ صرف عالم ہونے کی حیثیت سے وہ بنا کر پیش کریں، تو تب بھی آپ اس اعتکاف کے جو خانقاہی پورا نظام ہے اس کو پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ یعنی اگر با فقیر علیہ رحمہ عالم ہوتے تو تب یہ اعتراض ان پہ بجا فٹ آتا کہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے یہ چیزیں گڑھ لی ہیں، لیکن میں ایک طالب علم کے ساتھ جب میں نے خود ان چیزوں کا مشاہدہ کیا تو میری عقل اس چیز کو ماننے سے قاصر ہیں کہ ایک ان پڑھ شخص کیسے اعتکاف اور ریاضت کے اس نظام کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ درس نظامی اور دیگر مختلف علوم پڑھنے والے علماء کرام اگر مل بیٹھ بھی لیں تب بھی، اب میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کئی دفعہ اعتکاف کا الحمدللہ توفیق ہوا، لیکن ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ اعتکاف کا نظام، ریاضت کا نظام یا اساتذہ کرام اس اعتکاف کے نظام کو چلاتے کیسے ہیں۔ تو یعنی یہ با فقیر علیہ رحمہ کی ایک زندہ اور بہت بڑی کرامت ہے، اور ان کی حق میں بہت بڑی گواہی ہے جو آج جتنے بھی مریدین پورے خانقاہی نظام کو جنہوں نے زندہ کیا ہوا ہے اور کر رہے ہیں، اور اس
عبادت اور ریاضت کے ثمرات کا یہ نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف بلتستان میں بلکہ بیرون ملک سے بھی اور پاکستان کے مختلف حصوں سے بھی لوگ اس اعتکاف اور ریاضت کے حجرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کہ جو حضرات سلسلہ نور بخشیہ کے ہاں موروثیت کو فروغ دے رہے ہیں، پروان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اور دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اور بافقر الرحمہ کی شان میں کہ یہ آتش بجھ تو جائے گی شرارے کم نہیں ہوں گے، یہ آتش بجھ تو جائے گی شرارے کم نہیں ہوں گے، ہماری داستاں ہوگی اگرچہ ہم نہیں ہوں گے۔ والسلام۔